مفتی خورشید السعودی کو سبسکرائب کریں۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ ولهم عذاب مہین۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی موضع آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوانوں، نیچے والوں کو دیکھ کر اس کے بڑوں کے عظمت و احترام کا پتہ لگایا جاتا ہے۔ نیچے والوں کی زندگیاں دیکھ کر اس کے جو سرپرست اور اعلیٰ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے تعلق سے اچھا گمان کیا جاتا ہے۔ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات میں اس طرح کھلے عام گالیاں بکی جا رہی ہے، آپ کے شان میں جو گستاخیاں کی جا رہی ہے، اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے، ہماری اور آپ کی زندگی کی پسماندگی کو دیکھ کر، ہماری اور آپ کی زندگی کے زوال کو دیکھ کر، ہمارا انڈسپلین کو دیکھ کر، ہمارے زندگی کا کوئی بغیر پلان کی زندگی گزارنے کو دیکھ کر، اور ان کے اندر جو اتنی ہمت و جرأت جو پیدا ہوئی ہے وہ اسی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ اگر ہمارے میں ڈسپلین ہوتا، طور طریقہ ہوتا، اپنے بڑوں کے تئیں ماننے کا جذبہ ہوتا، زندگیوں میں صحیح رخ ہوتا، تو پھر یہ نوبت نہ آتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات میں جو گستاخیاں کی جا رہی ہیں، آئے دن کوئی نہ کوئی درندہ، کوئی نہ کوئی گھٹیا انسان، کوئی نہ کوئی بیوقوف اور نادان انسان یہ حرکتیں کر رہا ہے، اور کرنے والے لوگ بہت شاطر ہیں اور بہت زیادہ سوچ وچار کے ساتھ کر رہے ہیں، پوری تحقیق کے ساتھ کر رہے ہیں، کب کیا جائے ان کو پتہ ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ کرنے والے لوگ کیوں کرنے کی ایک بڑی وجہ کیا ہے؟ وہ میری اور آپ کی زندگیوں کو دیکھ رہے ہیں۔ چلو جو لوگ کر رہے ہیں وہ شاطر ہیں، وہ یہ ہیں، لیکن ان کی ان گستاخی کرنے کی وجہ سے عام جنتا میں جو تأثر مل رہا ہے، عام عوام میں جو لوگ جن کو نہ سیاست سے کوئی لینا دینا، جس کو عہدے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ انسان فتنہ باز بہت کم ہوتا ہے، چاہے مسلمان ہو یا ہندو ہو، عیسائی ہو یا سکھ۔ جس کو اپنی روزی روٹی، اپنا کاروبار، اپنے بیوی بچے، یہی تک جو انسان محدود رہتا ہے، اور 99.9 لوگ اسی میں محدود رہتے ہیں، وہ اپنے آپ میں ہی مشغول رہتے ہیں، وہ زیادہ ادھر ادھر کے چکر میں، ان کو عہدہ اور منصب کی کوئی لالچ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ عہدے والا انسان، منصب والا انسان، کرسی والا انسان یہ فتنہ پھیلاتا ہے، یہی ڈیوائیڈنگ کام کرتا ہے، یہی لوگوں میں نفرت کے اپنے کرسی کو چاہنے کے لیے محبت کی صدا لگانی پڑے تو وہ محبت کی بھی صدا لگا دیتا ہے، نفرت کے بیج بونا پڑے تو نفرت کی بھی بیج بو دیتا ہے۔ تو جو گھٹیا قسم کے انسان ہوتے ہیں
جو نچلے درجے کے انسان ہوتے ہیں اور پلس ان کے دل میں، دل و دماغ میں یہ بھی خواہش رچی بسی رہتی ہے کہ مجھے کرسی حاصل کرنا ہے، مجھے الیکشن جیتنا ہے، مجھے منصب حاصل کرنا ہے، پہلے وہ گھٹیا انسان ہے اور دوسرا اس کو کرسی بھی چاہیے. تو ایسے آدمی اس طرح کی گھٹیا بیان کرتے ہیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی جاتی ہے تو پھر عام جنتا پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے؟ سب سے پہلے وہ مسلمان، کیونکہ آپ کے شان میں جب گستاخی کی جاتی ہے تو آپ کا کوئی ایسا عمل جس کو لیا جاتا ہے اور لے کر اس پر ایک بھڑکاؤ بیان، جس کے ادھر آگے اور پیچھے کو کاٹ کر ایک بھڑکاؤ بیان کے تحت میں اس کو بیان کیا جاتا ہے. اب اس کا اثر ہو سکتا ہے آپ کے دل و دماغ میں اس کا اثر نہ پڑا ہو، مگر ایک وہ مسلمان جو مسجدوں سے، مدرسوں سے، علماء سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ مسلمان جو فلیٹوں میں جن کو اللہ نے خوشحال کیا ہوا ہے، یا وہ مسلمان جو بالکل غریب ہے، جن کو ان دینی ماحول سے کوئی واسطہ نہیں ہے، نہ دین کو پڑھتے ہیں نہ پڑھنے کی ان کے پاس فرصت ہے، تو ان کے ذہنوں میں کیا اثر پڑتا ہے؟ پھر وہ غیر مسلم جن کو یہ سب مذہبی لڑائی سے جن کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ ان کو عہدہ نہیں چاہیے، اور جس کو عہدہ نہیں چاہیے اس کو روزی روٹی چاہیے، اور جس کو روزی روٹی چاہیے وہ کبھی بھی اپنے شہر میں بگاڑ اور کبھی بھی شہر میں دنگے پسند نہیں کرتا ہے، کیونکہ جب دنگے اور بگاڑ ہوتے ہیں تو سب سے پہلے کاروباری کا کمر ٹوٹتا ہے. تو کوئی دنگے اور فساد نہیں چاہتا ہے، اور تو اکثر و بیشتر لوگوں کو کیا چاہیے؟ روزی روٹی چاہیے. بہت کم لوگ ہیں جن کو منصب چاہیے، کرسی چاہیے، تو وہ کم لوگ اکثر و بیشتر لوگوں کو لڑانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. تو وہ جو کم لوگ ہیں، شاطر لوگ، میں ان کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، ان کو ان کے لینگویج میں جب وقت آئے تو دیا جائے گا. پہلے سزائے موت دی جاتی تھی، ابھی حکومت نہیں ہے، تو ابھی کیا ہے؟ ان کو متحد ہو کر ان کو الیکشن میں لڑا دو، ان کو کرسی سے بے دخل کر دو. ایک نیا طریقہ نکلا ہے، ان کو نیست و نابود کر دو سماج میں رہتے ہوئے. لیکن عام جو جنتا ہے جن کی تعداد بہت زیادہ ہے، 99% ان کی تعداد ہے، ان کے ذہنوں میں ان گستاخیوں کا کیا اثر ہوتا ہوگا؟ ان کے ذہنوں میں ان گستاخیوں کا کیا یہ لیتے ہوں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جب نبی علیہ السلام کے کسی ذات پر وہ گستاخی کر رہے ہوں گے تو پھر وہ سیرت کی کتاب پہلے پڑھتے ہیں، بعد میں پڑھیں گے. پہلے وہ مجھے دیکھیں گے اور آپ کو دیکھیں گے، میرے سماج کو دیکھیں گے، آپ کے سماج کو دیکھیں گے، میرے محلے کو دیکھیں گے، آپ کے محلے کو دیکھیں گے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا سماج تو ایسا نہیں ہے کہ ہماری سماج کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے لگے کوئی، مجھے اور آپ کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گیت گانے لگے. ہاں، جن کے فالوورز لوگ جب ایسے ہیں تو وہ کیسے ہوں گے؟ ایسا تو نہیں ہے کوئی اس طرح کا پیش کرنے والا، اپنی زندگی کو اس طرح آئیڈیل بنا کر پیش کرنے والا. تو ان گستاخیوں میں کہیں نہ کہیں اکثر و بیشتر کہیں میرے اور آپ کے برے اعمال، میرے اور آپ کے انڈسپلن زندگی، میرے اور آپ کے گھٹیا طور طریقے، میرے اور آپ کی یہ جو دینی غفلت، کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والوں کو کہیں طاقت تو نہیں پہنچا رہا ہے؟ اس پر غور کر لیں. اور یہی وہ اصل چیز ہے جس کے بل بوتے پر آپ روک سکتے ہیں. ورنہ ایک مرتبہ ایسا بھی اس مسلمانوں پر موقع، بلکہ کئی بار ایسے بھی موقع آئے مسلمانوں پر کہ حکومت و سلطنت مسلمانوں کی ہے، پوری طاقت و قوت کے ساتھ ہے، مگر گستاخی رسول رک نہیں رہی ہے، نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی رک نہیں رہی ہے. حالانکہ کی حکومت ہماری ہے، فوج ہماری ہے، عدالت ہماری ہے. اسپین میں اس طرح کا ایک واقعہ رونما ہوتا ہے
ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ ایک عیسائی آتا ہے اور اسپین کے کسی پارلیمنٹ کے سامنے یا کسی چوراہے میں کھڑے ہو کر کھلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرتا ہے. دیکھو کیسے روکا گیا, کیونکہ وہ جو آیا ہے وہ شاطر ہے, اس کو آپ ڈیبیٹ سے آپ نہیں ہرا سکتے, اس کو آپ ڈیبیٹ سے, اچھا اس کو آپ مسلمانوں کی دشمنی سے بھی نہیں ہرا سکتے. تو کیا ہوا, فلاں شخص سے گستاخی کیا ہے فلاں آدمی نے, اچھا فلاں آدمی نے گستاخی کیا ہے, اس کو لاؤ چوراہے میں کڑاؤ اسپین میں, اس کا گردن اڑا دو. گردن اڑا دیا گیا. اب جیسے ہی گردن اڑا اس کا, تو اس کے لاش کو عیسائی لے گئے, دفن کیے. وہ جو شاطر لوگ جو ہیں, کون ہے وہ جو شاطر لوگ جو ہیں, اس کو دفن کیے. ایک گروپ جو عہدہ چاہ رہا ہے, ٹھیک ہے, دفن کیے, اور اس کے بعد اس کے قبر کو مزار بنا دیا, پختہ قبر مزار بنا دیا, اور بڑے بڑے دعوے کیے گئے, عوام میں پرجوش تقاریر کی گئی کہ اس شہید کی جو زیارت کرے گا اس پر جنت واجب. جہنم سے کوئی چھٹکارا کرنا چاہتا ہو تو اس کو چاہیے کہ اس شہید کی وہ زیارت کرے. اب دیکھتے دیکھتے اس ملعون انسان کا قبر کیا بن گیا, عیسائیوں کے نزدیک بہت برگزیدہ شخصیت کی قبر بن گئی. اب اس قبر پر قبر پرستی شروع ہو گئی, پھولیں شروع ہو گئی, اور پھر ایک کمائی کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا. تو ایک آدمی دیکھتا ہے انہی شاطر لوگوں میں سے, واہ مرنے کے بعد اتنا فائدہ ہے, یہ تو جی کر بھی ہمیں اتنا فائدہ نہیں مل رہا ہے. اور ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے اور جا کر گستاخی کرتا ہے, تو اس کو بھی پھانسی دے دی جاتی ہے. اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ, وہ شاطر لوگ اس کی لاش کو لے جاتے ہیں اور ایک مزار بن جاتا ہے. تیسرا بندہ دیکھتا ہے اور ایک آتا ہے, وہ بھی ایسی گستاخی کرتے. ایک ٹرینڈ چل گیا پورے اسپین میں. اب ہر شہر میں, ہر جگہ میں کوئی نہ کوئی عیسائی, کوئی نہ کوئی اس طبقے کا آدمی وہ کھڑا ہو گیا اور گستاخی کرنے لگا. کیونکہ اتنی ہمت ان میں کہاں سے ہو رہی تھی, ان کے عوام کا سپورٹ ان کے ساتھ تھا. علماء, حکومت پریشان, فوج پریشان, کتنوں کو مارا جائے, جتنا مار رہے ہیں اتنا بڑھ رہے ہیں, جتنا مار رہے ہیں اتنا بڑھ رہے ہیں. کیونکہ ان کا سپورٹ کن کے ساتھ ہے, ان کے ساتھ ہے, ان کے عوام کے ساتھ ہے. میں موجودہ دور کے تناظر میں ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں, سمجھنے کی کوشش کیجئے. ان کا سپورٹ ان کے عوام کے ساتھ ہے, کیونکہ اس نے اپنے عوام کو نبی علیہ السلام کے تعلق سے غلط میسج دے کر ان کے ذہن کو زہریلا کر دیا ہے. تب جا کر اسپین کے پارلیمنٹ میں ایک بہت بڑا مشورہ بیٹھتا ہے. تمام علماء, فقہا, مفتیان اور پھر حکومت کے کارندے سارے لوگ بیٹھتے ہیں کہ اس کو کیسے روکا جائے. یہ تو دن بدن ایک ناسور مسئلہ بنا ہوا ہے. جتنا مارو اتنا زیادہ قبریں بنتی جا رہی ہیں, اتنی زیادہ مزارات بنتے جا رہے ہیں, اور عیسائیوں میں اتنا جوش پیدا ہو رہا ہے, اتنا زیادہ وہ متحد ہو رہے ہیں اس کے آڑ میں. تو پھر یہ مشورہ کیا گیا کہ ایسا کیا جائے کہ اسپین میں جو بھی ہمارے عیسائی برادری کے لوگ رہتے ہیں, عیسائی رہتے ہیں, تو ان لوگوں کے سامنے نبی علیہ السلام کی سیرت کو بیان کیا جائے. پہلے انفرادی ان کی محلوں میں محنت کی جائے. نبی علیہ السلام چونکہ حکومت تو مسلمانوں کی ہے, یہ کہیں بھی جلسہ کر دیں, یہ کہیں بھی اسٹیج گاڑ دیں, کون منع کرے گا ان کو, کوئی تو کرے گا نہیں. تو پہلے انفرادی پورے اسپین میں جو ہے, جو عیسائی محلے ہیں, عیسائی جگہ ہیں, وہاں پر جو جگہ جگہ جلسے کیے جائیں, جگہ جگہ مزاج بنایا جائے. جب ایک کام یہ ہو جائے گا تو ایک بہت بڑا جلسہ اسپین میں منعقد کیا جائے گا. قرطبہ میں والی یہ کسی اسپین کی کسی جگہ میں منعقد کیا جائے گا, اور وہاں پر ان کے جو پادری لوگ ہیں, جو ہر دل عزیز پادری ہیں, ان کے بڑے بڑے جو بھی پادری ہیں, اس جلسوں میں ان کو بھی بلایا جائے اس عنوان پر
اس عنوان پر کہ نبی علیہ السلام کی سیرت کے تعلق سے تم کو بولنا ہے، پہلے سے ان کو لٹریچر دے دیا جائے۔ تو ایسے ہی ہوا، چونکہ حکومت بلانے والے میرے اور آپ جیسے لوگ نہیں ہیں، وہ تو سپر طاقت حکومت والے لوگ ہیں، ترقی یافتہ حکومت والے لوگ۔ بتائے کہ کون نہیں جائے گا؟ وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، ایم ایل اے آپ کو اسٹیج میں بلا دے، کون نہیں جائے گا آپ میں سے؟ سب چلا جائیں گا۔ تو مسلمانوں نے ان پادریوں کو ان سب کو بلایا، پہلے انفرادی محنت کی گئی، پورے اسپین میں اس کی محنت کی گئی، کرنے کے بعد پھر ان پادریوں کو بلایا گیا اسٹیج میں۔ یعنی نفرت سے اس کو ختم نہیں کیا جا سکا، حکومت رہنے کے باوجود کیا جا سکا، تو پھر علم اور تحقیق اور غلط فہمیوں کو دور کرنے کے ذریعہ کیا جا سکا۔ تو پہلے ان میں یہ بات پھیلائی گئی، پھر ایک بہت بڑا جلسہ، بہت بڑا کانفرنس منعقد کیا گیا۔ اس کانفرنس میں بڑے بڑے اسپین کے پادریوں کو بھی بلایا گیا، اور بڑے بڑے پادریوں کو بھی بلایا گیا، اور ان کو کہا گیا کہ اس اسٹیج سے آپ کو نبی علیہ السلام کی سیرت کو بیان کرنا ہے۔ تو سارے پادریوں نے اس اسٹیج سے نبی علیہ السلام کی جب سیرت کو بیان کیا، تو چونکہ وہاں پر جو مجمع تھا صرف مسلمانوں کا مجمع نہیں تھا، بلکہ خاص طور پر اس کانفرنس میں جو بلایا گیا تھا وہ عیسائیوں کو بلایا گیا تھا۔ تو پادریوں کی جو زبان سے جو انہوں نے نبی علیہ السلام کی سیرت کو سنا، نبی علیہ السلام کی بایوگرافی کو جو سنا، نبی علیہ السلام کی زندگی کو جو سنا، تو ان کے عوام میں جو غصہ تھا، جو غلط فہمی تھی، جو ان کے دل و دماغ میں زہر بہرا ہوا تھا، وہ ان کے دل و دماغ سے کم ہو گیا۔ پھر علماء نے وہاں پر سوال کر دیا، پہلے سے پلان تھا، علماء نے انہی پادریوں سے وہاں سے سوال کر دیا جب جلسہ ختم ہونے کو تھا، کہ جتنے بھی یہاں پر پادری موجود ہیں، میں ان سب سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے جو لوگ، بعض لوگ جنہوں نے نبی علیہ السلام کے شان میں گستاخی کی ہے، کیا ایسا آپ کی ذات ایسی ہے کہ آپ کے شان میں گستاخی کی جائے؟ آپ بتائیے اپنے عوام کو۔ بولے نہیں، آپ کی ذات نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے کہ آپ کے شان میں گستاخی نہیں کیا جانا چاہیے۔ آپ سے بہتر انسان اس دنیا میں نہ اس سے پہلے آیا ہے اور نہ کوئی آئے گا، پادریوں نے کہا۔ پھر سوال علماء کی طرف سے، حکومتی کارندوں کی طرف سے، تو پھر آپ کے لوگوں نے جو ان کو یہ کیا، جو نبی علیہ السلام کے شان میں گستاخی کیا، اور پھر جب وہ ان کو سزائے موت دی گئی، تو پھر ان کے قبر کو مزار بنا دیا گیا، میلہ ٹھیلا بنا دیا گیا، کیا وہ آدمی متبرک ہے؟ کیا وہ آدمی اس آدمی کے قبر میں پھول ڈالے جانے کے لائق ہے؟ آپ ہی کے عقیدے کے مطابق اس آدمی کا عزت و اکرام کیے جانے کے لائق ہے؟ تو تمام کے تمام پادری خاموش، کچھ نہیں بول رہے، خاموش، لاجواب، بول نہیں رہے۔ ٹھیک ہے، بہت دیر تک سناٹا چھایا رہا پورے مجمع میں، بار بار سوال داغے جا رہے ہیں کہ جنہوں نے گستاخی کیا تھا ان کے قبروں کو جو مزار بنایا گیا اسپین میں، بڑے بڑے میلے ٹھیلے لگائے جا رہے ہیں، اس پر بڑا متبرک شخص سمجھا جا رہا ہے، کیا آپ کے مذہب کے مطابق وہ شخص متبرک ہے؟ آپ کو مجمع میں بتانے ہوگا، آپ کے عوام کے سامنے بتانے ہوگا۔ خاموش، بار بار سوال کیے جا رہے ہیں مگر وہ کچھ نہیں کہہ رہے ہیں۔ پھر علماء نے دیکھا کہ کیونکہ حق کا اظہار اتنی زیادہ ان کے اندر طاقت نہیں تھی کہ وہ حق کا وہ اظہار کر دیں۔ پھر علماء نے آخری سوال، تیسرا سوال ان سے کیا مجمع کے سامنے، اچھا ٹھیک ہے، گزشتہ جو ہوا اس کو ہم بھول جاتے ہیں، گزشتہ جن لوگوں نے گستاخی کیا آپ ان کا مزار بنا دیں، میلہ لگائیں، ٹھیلا لگائیں، پھول ڈالیں، اس کی عزت کریں، اس کی قبر کی پوجا کریں، ہم سے اس سے لینا دینا نہیں ہے۔ کیا آئندہ کوئی شخص اس جلسے کے بعد، اس کانفرنس کے بعد، اگر کوئی عیسائی آ کر نبی علیہ السلام کے شان میں گستاخی کرتا ہے اور اس کو اگر سزائے موت
یہاں کے قانون کے حساب سے دی جائے تو کیا اس کے قبر کو بھی پھر آپ مزار بنائیں گے؟ کیا وہ شخص پھر وہ متبرک سمجھا جائے گا؟ کم از کم اس کا جواب دیجئے. پچھلا جو ہوا اس کو چھوڑ دیجئے, اس پر تو آپ کو جواب نہیں دے رہے, اس کا جواب دیجئے. تو عیسائیوں نے 2 متضاد فتوے داغے وہاں سے, اس اسٹیج سے. عیسائی پادریوں نے کہا سن لو میرے عیسائی بھائیوں, سن لو آج کے اس کانفرنس کے بعد سے, اس کانفرنس سے پہلے چونکہ راز فاش ہو گیا, بھنڈا پھٹ گیا, ان کے عوام میں جو غلط فہمی تھی وہ دور ہو گئی, سمجھ رہے؟ اب اس کو لے کر وہ ڈھنڈورا پیٹیں گے تو کامیاب نہیں ہوں گے وہ. تو اسی لیے انہوں نے 2 متضاد فتوے دیے اس اسٹیج سے. کیا فتوے دیے؟ سن لو میرے عیسائی بھائیوں, جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی تھی جن لوگوں نے, اور جن کے قبر کو مزار بنا دیا گیا, وہ تو متبرک تھے, وہ تو بڑے عالی شان لوگ تھے. ان کا قبر ایسا ہے کہ ان کی قبر کو پوجا جائے, پھول ڈالی جائے, موم بتی جلائی جائے اور میلے ٹھیلے لگائے جائیں. مگر اس کانفرنس کے بعد اگر کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرتا ہے تو وہ شخص ملعون مانا جائے گا. وہ اس کے قبر میں پھول نہیں بلکہ اس کے قبر میں چپل پڑے گے, اس کے قبر کو وہ ملعون ہے, وہ نہ ہمارے نزدیک عزت, حکومت تو ان کو سزا دے گی, مگر ہمارے نزدیک بھی وہ شخص ملعون ہوگا, قابل ملامت ہوگا. اس کے قبر کی کوئی عزت نہیں کی جائے گی, بلکہ ہماری زمینوں میں اس کو دفنانے بھی نہیں دیں گے. جب عیسائی پادریوں کی طرف سے جب یہ فتویٰ گیا, ان کے عوام نے جب سنا, حالانکہ 2 متضاد فتوے, لیکن علماء نے اسی کو غنیمت سمجھا, چل بھائی پچھلا جو ہوا چھوڑ, کیونکہ اس کی تیش کی وجہ سے, غلط فہمی کی وجہ سے, زہر کی وجہ سے جو ہے یہ کام کر دیا گیا. مگر اس کو مٹایا گیا کیسے؟ علمی انداز میں, حکمت کے انداز میں, دعوت کے انداز میں. اس کو پہلے ان کے عوام الناس سے اس نفرت کو کھینچ لیا گیا کانفرنس اور جلسے اور دعوت کے ذریعہ, اور پھر ان کے پادریوں سے فتویٰ دلایا گیا. پورے کا پورا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا. اسپین میں جب تک مسلمانوں کی حکومت اس کے بعد تک رہی, پھر یہ فتنہ پھر کبھی سر میں اٹھایا. اس سے کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی کہ جتنا زیادہ ہم دعوت کے ذریعہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی بتانے کے ذریعہ ہم جتنا زیادہ اس پر کنٹرول کر سکتے ہیں, اتنا زیادہ کسی کے خلاف احتجاج کرنا نہیں ہے, نہیں بول رہا ہوں, کسی کو سزائے موت دے کر, کسی پر احتجاج کر کر, کسی پر لاٹھی برسا کر اتنا قابو میں نہیں کر سکتے ہیں. اللہ مجھے بھی اور اس کی ایک بڑی وجہ ہم اور آپ بن رہے ہیں. عزیزان ملت, ہم اپنی زندگیوں کو تھوڑا بدل لیں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عظمت و احترام نصیب فرمائے.